اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانہم غیر ملومین۔ ایمان والوں کی صفات کا تذکرہ چل رہا تھا کہ جن صفات کی وجہ سے ان کو جنت ملے گی، تو اس میں کچھ صفات گزر گئی تھیں اور کچھ صفات کا تذکرہ ابھی باقی ہے۔ ایک صفت یہ کہ یہ وہ لوگ ہیں لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، سوائے اپنی بیویوں کے اور اپنی ان باندیوں کے جو ان کی ملکیت میں آ چکی ہیں، کیونکہ فإنہم غیر ملومین، کیونکہ ایسے لوگ قابل ملامت نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں جس طرح پیٹ کی بھوک رکھی ہے، اسی طرح اس میں اللہ نے جنسی بھوک بھی رکھی ہے فطری طور پر، اور اس بھوک کے مٹانے کے لیے اللہ نے دو ہی راستے رکھے ہیں، ازواجہم ملکت ایمانہم، بیویاں یا باندیاں۔ باندیوں کا دور بالکل ختم ہو چکا ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں کسی ملک میں کوئی باندی نہیں ہے، صرف بیویاں ہی اس کا راستہ ہیں۔ اس کے علاوہ جو کرے گا، آگے اگلی آیت بھی، فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، جو لوگ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرنا چاہیں گے، یعنی بیویوں یا باندیوں کے علاوہ، تو ایسے لوگ حد سے گزرے ہوئے ہیں۔ تو ان آیت میں بتایا کہ جنسی اپنی بھوک پورا کرنے کا گویا کہ اس وقت ایک ہی راستہ ہے اور وہ بیویاں ہیں۔ اس کے علاوہ انسان کسی راستے سے بھی اگر اپنی شہوت پوری کرے گا تو وہ شریعت میں ناجائز ہے۔ آگے فرمایا والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا پاس رکھنے والے ہیں، یعنی اپنی امانتوں کا بھی خیال رکھتے ہیں اور اپنے وعدوں کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی امانت رکھوا دے تو اس امانت میں خیانت نہیں ہونی چاہیے، کوئی وعدہ کسی سے کر لیں تو اس وعدے کی پوری پاسداری ہونی چاہیے، اور ہمارے معاشرے میں الامان والحفیظ اس کا بالکل دور دور تک بھی کوئی وجود نہیں ہے، الا ماشاء اللہ چند لوگوں کے جو ہر زمانے میں نیک رہتے ہیں، ورنہ امانتوں میں خیانت عام ہے، وعدے کی خلاف ورزی عام ہے۔ امانت صرف یہی نہیں ہے کہ کسی نے میرے پاس پیسے رکھوائے اور میں اس میں خیانت کر گیا، اگرچہ یہ بھی اب باقی نہیں رہی۔ یہ تو بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کسی کی امانت بالکل ہی ہڑپ کر جائے، لیکن یہ تو عام طور پہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی آپ کے پاس 50,000 روپیہ رکھوا دے۔ عام طور پر خواتین پیسے رکھواتی ہیں مردوں کے پاس، کوئی ماموں کے پاس، کوئی چاچو کے پاس، یہ ہمارے پیسے آپ رکھ لیں۔ پھر جب بیچاری مانگنے آتی ہے بس پھر دیتے ہیں، بس آپ کو دیتے ہیں، اس کو تھوڑے تھوڑے کر کے پھر پیسے دیتے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی آپ کے پاس 2 لاکھ روپیہ رکھوا دے اور کہے امانت ہے۔ امانت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے نوٹ بھی چینج نہیں کر سکتے، وہی نوٹ آپ کو واپس کرنے پڑیں گے، یہ امانت ہے۔ کسی اور کوئی چیز آپ کے پاس امانت ہے تو آپ اس کا پورا خیال رکھیں کہ میں اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، یہ شریعت کی پاسداری ہے۔ پھر ہمارے اعضاء بھی ہمارے پاس امانت ہیں، یہ آنکھ اللہ کی طرف سے امانت ہے ہمارے پاس، ہم اس میں خیانت نہیں کر سکتے کہ اس آنکھ سے غلط دیکھیں۔ سارے جسم کے اعضاء امانت ہیں، حتیٰ کہ پورا جسم ہی امانت ہے، اس لیے خودکشی حرام ہے، کیونکہ خودکشی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے امانت میں خیانت کی ہے۔ آپ کے پاس جسم اللہ کی امانت تھا تو اس امانت کو غلط استعمال نہیں کر سکتے۔ تو اپنے زندگی میں امانتوں کا پورا خیال رکھنا یہ تو ہماری فطرت بن جانی چاہیے۔ پہلے میں نے عرض کیا کہ مسلمان اتنے معروف تھے ہندوؤں میں بھی کہ یہ امانت کا بڑا خیال رکھتے ہیں، کہ ہندو لوگ جب کوئی بڑے سفر تجارت پر جاتے تھے، جیسے 6 مہینے کا سفر، 5 مہینے کا سفر، موجودہ گاڑیاں تو تھی نہیں، تو اپنے گھر کی لڑکیاں مسلمانوں کے پاس امانت رکھ جاتے تھے۔ کتنی بڑی بات ہے، یعنی کسی کی جوان بیٹی بیٹھی ہے، کسی کی جوان بہن بیٹھی ہے، تو اس نے کہا میں تو 4-5 ماہ کے لیے جا رہا ہوں سفر پر، تو میرے گھر تو غیر محفوظ ہو گیا،
تو وہ کسی مسلمان کو جا کر کہتے تھے میری بیٹی آپ کے گھر امانت ہے، آپ کے گھر رہے گی، تو 5-6 مہینے کسی کی بیٹی بہن دوسرے مسلمان کے گھر رہتی تھی، وہ مسلمان اس کا اپنی بیٹی بہن کی طرح خیال رکھتا تھا کہ میرے پاس امانت رکھوا گیا ہے۔ آج اس کا تصور تک بھی نہیں ہے۔ اور اسی طرح اور ہمارے پاس بہت ساری چیزیں امانت ہوتی ہیں جن میں ہم خیانت کر جاتے ہیں۔ ہمارے پاس ہمارا چھوٹا بھائی امانت ہے، اگر ہمارا والد فوت ہو گیا ہے ہم اس میں خیانت نہیں کر سکتے کہ اس کے مال کو پھر ہم ہی ہڑپ کر جائیں۔ دوسرا فرمایا وعہدہم راعون، اور اپنے وعدے کا پورا خیال رکھنے والے ہیں۔ تو وعدے کی پاسداری بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ جتنے دکاندار ہوتے ہیں یہ آرڈر لیتے ہیں یا کسی کو کوئی چیز دینے کا وعدہ کرتے ہیں، بہت کم ہوتے ہیں جو اس پر پورا اترتے ہیں، عموماً تو اس میں خیانت ہوتی ہے۔ اور ایسے ہی کسی کے پاس کوئی چیز آ جائے اور وہ وعدہ کرے بس یا میرے پاس رہنے دیں، میں اتنے دنوں بعد آپ کو دے دوں گا، بس پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ عموماً ایسا نہیں ہوتا کہ آدمی وعدہ کرے اور اس کو پورا کرے۔ ہم بچوں سے بھی وعدے پورے نہیں کرتے۔ میں نے عرض کیا تھا بچے سے بھی کوئی وعدہ کر دینا کہ میں نے آپ کو یہ چیز لے کر دینی ہے تو پھر اس کو پورا کرنا چاہیے، وعدے کی خلاف ورزی نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان وعدے کی خلاف ورزی کر ہی نہیں سکتا، تو لیکن ہمارے ہاں اس کا بھی تصور تک بھی نہیں رہا کہ مسلمان ہو اور وعدے کا پاسدار ہو۔ جتنی چیزیں آرڈر پر بنتی ہیں بہت ساری، ہمارا فرنیچر ہے سارا آرڈر پہ تیار ہوتا ہے، زیورات ہیں سارے آرڈر پر تیار ہوتے ہیں، کپڑے ہمارے سلتے ہیں آرڈر پر تیار ہوتے ہیں کہ فلاں سوٹ میرا اتنے دنوں میں سی کر دے دینا۔ 20 چیزیں ہمارے معاشرے میں آرڈر پہ تیار ہو رہی ہیں، جو وہ وعدہ دیتے ہیں کہ اتنے دنوں بعد لے لینا، بہت کم لوگ ہیں جو اس وعدے کو پورا کرتے ہوں، عموماً پورا نہیں کرتے، بلکہ 2-4 آرڈر درمیان میں اور بھی لے لیتے ہیں، پتہ بھی ہوتا ہے پورا نہیں ہونا، بس کسی کو کہہ دیا بجلی نہیں تھی، کسی کو کہہ دیا کوئی اور مسئلہ تھا، کسی کو کہہ دیا میں چھٹی پر چلا گیا تھا، بہت 5-6 کام اکٹھے نپٹا دیے، سب کو جھوٹ ووٹ بول کے کام چلا دیا۔ اس سے تو روزی میں برکت نہیں آتی۔ آدمی وعدے کا پاسدار ہو پھر دیکھے کیسے گھروں میں خوشیاں آتی ہیں۔ ہم نے دین چھوڑا ہے پریشان ہوئے ہیں، مایوس ہوئے ہیں، دین زندگیوں میں آ جائے آپ دیکھیں ایک دفعہ لوگ دیکھ لیں گے دین کے ہونے سے کیا برکتیں اترتی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے ان کے زمانے میں دین کا راج ہوگا، ہر گھر میں دین ہوگا، تو اتنی برکتیں رحمتیں اللہ کی طرف سے اتریں گی کہ ایک گھر کی بکری وہ اتنا دودھ دوہے گی کہ گھر کے سب افراد کو کافی ہوگا، بکری کا دودھ، صرف اس لیے کہ ان میں وعدوں کی پاسداری، شریعت کی تابع داری، اتباع دین ہوگا، اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں اتریں گی۔ آج ہم سارے گھر والے ہی کمانے والے ہوتے ہیں اور کئی بزنس پوائنٹ شروع کیے ہوتے ہیں، صبح سے شام تک رونا پیسوں کا ہی ہوتا ہے۔ اس کی 2 وجہ ہیں، ایک تو ہم دین سے دور چلے گئے اس لیے پریشانیوں نے گھیر رکھا ہے، دوسرا گھر میں ایسی چیزیں جمع کر رکھی ہیں جس سے اللہ کی رحمت ہی نہیں آتی، اس گھر میں سارا دن نحوست برستی ہے، بھلا اور اس گھر میں پیسہ ہوتا ہے لیکن گھر نہیں آباد ہوتے۔ مثلا شریعت کے احکام ٹوٹ رہے ہیں، نماز جس گھر میں نہ ادا ہوتی ہو وہاں رحمت برستی ہے، وہاں تو اللہ کی طرف سے نحوست برستی ہے۔ جس گھر میں تصویریں لگی ہوئی ہوں وہاں اللہ کی طرف سے رحمت برستی ہے، اور رحمت کے فرشتے تک نہیں داخل ہوتے۔ تو ہم اپنے گھروں کو رحمتوں والا بنائیں، اور وہ بنتے ہیں شریعت کی تابع داری سے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ شریعت کی تابع داری جب انسان کرتا ہے تو زندگی دنیا میں ہی جنت کے مناظر پیش کرنا شروع کر دیتی ہے۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اس کو صلوات پڑھیں گے۔ پیچھے دیکھیں پہلی آیت اس سورت کی، قد افلح المؤمنون الذین هم فی، آگے صلاۃ ہے، صلاتہم، اور یہ ہے صلواتہم، چونکہ واو کے اوپر کھڑی زبر ہے نا تو اس لیے صلوات پڑھیں گے۔ صلواتہم یحافظون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی پوری حفاظت کرتے ہیں۔ نمازوں کی پوری حفاظت کیا ہے؟ جو میں نے کل عرض کی تھی کہ وہ اس کو آداب سے، اہتمام سے، دھیان سے پڑھتے ہیں، وقت پر پڑھتے ہیں اور جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، نمازوں کے اوقات کا خیال رکھتے ہیں۔ جو لوگ اس طرح نمازیں پڑھتے ہیں یہ لوگ ہیں جو سچے مومن ہیں۔ تو نماز اگر انسان اپنی قابو کر لے سارا دین قابو ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہو نا کہ میں پورا دیندار بن جاؤں، میں نیک بن جاؤں، اس کے لیے بڑا آسان سا حل ہے۔ آدمی چاہتا ہے میں گناہوں سے بچ جاؤں، آدمی کہتا ہے میں شریعت والا بن جاؤں، ایک کام کر لے، صرف
قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز صحیح پڑھنا شروع کر دو، یہ بے حیائی اور برائی کے کام اور گناہوں کے کاموں سے انسان کو روک دیتی ہے۔ صرف ایک نماز، ہم نماز کو وقت پر پڑھیں، صحیح پڑھیں، آرام سے پڑھیں، دھیان سے پڑھیں، اور اس میں سستی نہ کریں، وقت آگے پیچھے نہ کریں، جماعت کے ساتھ آ کر پڑھیں۔ آپ 40 دن ایسی نماز پڑھ کر دیکھیں، 40 دن بعد یہ دل آپ کو بتائے گا کہ میں اور ہو چکا ہوں، دل کے جذبات بدلنا شروع ہو جائیں گے۔ نماز تو کل میں نے لمبی بات عرض کی تھی، نماز تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز تو سرور حیات ہے، نماز تو سرمایہ زندگی ہے، نماز ہی تو سب کچھ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دن میں 5 دفعہ دی ہے کہ مومن کا دل جب اللہ سے اٹک جاتا ہے، اس سے لگ جاتا ہے، پھر اس کا بار بار آنے کو دل کرتا ہے، تو اللہ نے بھی 5 حاضریاں رکھی۔ ہمارا دل چونکہ اٹکا نہیں ہے، ہمیں 5 بھی بوجھ لگتی ہیں، اور جن کے دل اٹک جاتے ہیں وہ اگلی نماز کے انتظار میں رہتے ہیں۔ تو نماز اچھے طریقے سے ہم پڑھیں، گھروں میں بھی نماز کا کہا کریں، گھر کے بچے بھی نماز پڑھنے والے ہوں، جو بچہ 10 سال کا ہو جائے اس کو ذرا سختی کر کے نماز پڑھانی چاہیے۔ اولئک هم الوارثون، تو جو لوگ ایسے ہیں، یہ جن کی خوبیاں بتائیں، نماز دھیان سے پڑھتے ہیں، فضولیات سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، دل پاک صاف رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اور پاک دامن رہتے ہیں، اور اپنی امانتوں کا اور وعدوں کا خیال رکھتے ہیں، نمازوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، یہی تو ہیں وہ لوگ جو جنت الفردوس کی میراث کے مالک ہوں گے۔ اللہ نے جنت الفردوس عطا فرمائے گا۔ جنت الفردوس کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا سقفها عرش الرحمن، جنت الفردوس وہ ہے جس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، باقی ساری جنت کو اللہ نے کن سے بنایا ہے، ہو جا، لیکن جنت الفردوس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ وَسَقْفُ عَرْشُ الرحمن، میرے رب کا جو عرش ہے اس کی چھت جنت الفردوس ہے، کہ جنت الفردوس کے اوپر جو چھت ہے وہ میرے رب کا عرش ہے، اس میں نیک لوگ جائیں گے، بڑی شان والے لوگ جائیں گے، ان کی صفات بیان کر دی ہیں، یہ ہم اپنا لیں، ہم چلے جائیں گے۔ پھر جنت الفردوس میں جب جائیں گے، ہم فیہا خالدون، وہ جا کر اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں تک ان صفات کا اور ان کا انعام بیان ہوا۔ آگے کیسا ان مضمون اللہ نے بیان کیا جس پر عقلیں دنگ ہیں۔ دنگ بھی ایک چھوٹا لفظ ہے، یعنی انسان مبہوت ہے، عقلیں ورطہ حیرت میں ہیں۔ یعنی میں اس کے لیے کیا تعبیر استعمال کروں کہ جو مضمون اللہ نے آگے بیان کیا ہے، آدمی کی عقل کام کرنا چھوڑ جاتی ہے کہ یہ اللہ نے 1400 سال پہلے کیا بیان فرما دیا۔ اور یہ وہ آیت ہے جو ہمارے پاک پیغمبر کی صداقت کی بہت بڑی دلیل ہے، اور قرآن کے کلام میں برحق ہونے کی، سچا کلام ہونے کی، اور اللہ کا کلام ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اور یہ ایسی دلیل ہے جس کو دنیا چیلنج نہیں کر سکتی، اور ایسی دلیل ہے کہ جس نے پورے عالم کفر کو ایک دفعہ ناخن چنے چبوا دیے ہیں۔ اور یہ وہ آیت ہے جس کو پڑھ کر بہت سارے سائنسدان مسلمان ہو گئے، اس آیت کو پڑھنے کی وجہ سے بہت سارے سائنسدان مسلمان ہو گئے۔ کیا قرآن کہتا ہے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے انسان کو چنی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ اس سے مراد تو آدم علیہ السلام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا جو مٹی چن کر لاؤ، میں نے آدم بنانا ہے۔ تو فرشتے گئے، مختلف جگہوں سے مٹی چنی، اور پھر ان سے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ چونکہ مٹی کا طبیعت مختلف جگہوں کی، مٹی کی خاصیت مختلف جگہوں کی، مٹی کی نوعیت مختلف جگہوں کی الگ الگ ہوتی ہے۔ کوئی مٹی سخت ہوتی ہے، کوئی نرم ہوتی ہے، کوئی کالی ہوتی ہے، کوئی گوری ہوتی ہے، کوئی نرم، کوئی پتھریلی۔ تو جب آدم علیہ السلام کو بنایا گیا، اس سے پھر نسل آدم نکلی، ہم سارے، تو انسان بھی ایسے ہی مختلف نکلے، کسی کا رنگ کیسا، کسی کا کیسا، کسی کے مزاج میں جمال، کسی کے مزاج میں جلال۔ تو جیسے مٹی ہوتی ہے، انسان کی طبیعتیں بھی ایسی بنی، اور پھر ہم ان سے پیدا ہوئے آگے آدم علیہ السلام سے۔ جو آیت میں کہہ رہا تھا، جس پر میں نے ابھی لمبی بات کی کہ ساری دنیا کو حیران کر دیا، کافروں کو مسلمان کر دیا، وہ یہ آیت ہے۔ ثم جعلنا نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین۔ یہ وہ آیت ہے۔
یہ آیت اس وقت اتر رہی ہے جب موجودہ سائنسی ترقی کا دور دور تک خیال بھی نہیں۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کے پیٹ میں، انسان کا پیٹ، ماں کا پیٹ، عورت کا پیٹ، اس میں جو بچہ بنتا ہے وہ کن مرحلوں سے گزرتا ہے۔ یعنی بچہ جب اندر سب سے پہلے ناپاک منی کا قطرہ ہوتا ہے، نطفہ ہوتا ہے، نطفے سے وہ پورا انسان جب بنتا ہے تو کون کون مراحل سے وہ گزرتا ہے۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا 1400 سال پہلے۔ نہ الٹرا سونوگرافی ہے کہ آدمی الٹرا ساؤنڈ سے دیکھ لے، نہ موجودہ زمانے کے آلات ہیں جس سے انسان اندر دیکھ لے کہ اب کیا ہو رہا ہے۔ لیکن 1400 سال پہلے میرا پیغمبر اور اللہ کا کلام قرآن بول رہا ہے، جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، انسان کی ابتدا ہم نے اسے نطفے کی شکل میں، منی کے قطرے کی شکل میں ایک محفوظ جگہ پر رکھا، یعنی ماں کا جو پیٹ ہے محفوظ جگہ۔ پھر اگلا مرحلہ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر ہم نے اس نطفے کو جمع ہوا خون بنایا۔ اب یہ اندر بن رہا ہے، نظر تو نہیں آ رہا۔ پھر فخلقنا العلقۃ مضغۃ، جمے ہوئے خون کو ہم نے گوشت کے لوتھڑے میں چینج کیا، پھر اس گوشت کے لوتھڑے کو ہم نے ہڈیوں میں تبدیل کیا، فکسونا العظام لحما، پھر ہڈیوں پر ہم نے گوشت چڑھایا، ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے اس میں روح پھونکی تو ایک انسان بن گیا۔ جب پہلی دفعہ یہ ایمبریولوجی کا فن ایجاد ہوا، ایمبریولوجی میڈیکل کا وہ فن ہے جس کے اندر پیٹ میں ہونے والی تبدیلیوں سے بحث کی جاتی ہے، پھر جا کر سائنسدانوں کو پتہ چلا کہ بچہ اندر کیسے پیدا ہوتا ہے۔ سب سے پہلی دفعہ 1970 میں یہ سائنس نے پیش کیا کہ انسان اندر کن مراحل سے گزرتا ہے۔ جب انہوں نے یہ مراحل اپنے آنکھوں سے گویا کہ مشاہدہ کر کے آلات سے دیکھ لیے اور قرآن کھولا، 100% ویسے لکھا ہوا تھا جیسے 1400 سال پہلے قرآن نے کہا تھا۔ کتنی حیران کن بات ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہے اور اندر کچھ نظر نہیں آ رہا کہ وہ قطرہ اندر جا کر کیا بن رہا ہے، اور قرآن بتا رہا ہے کہ پہلے جمع ہوا خون بنتا ہے، پھر وہ لوتھڑا بنتا ہے، پھر وہ ہڈی بنتا ہے، پھر اس پر گوشت چڑھنا شروع ہوتا ہے۔ یہ کون بتا سکتا ہے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں تھا۔ اور قرآن نے جو بتایا، سائنس نے 1970 میں آ کر، یعنی 1000 سال بعد، اس سے بھی زیادہ بعد آ کر اپنی سالوں کی تحقیقات کے بعد یہی نتیجہ نکالا۔ تو بہت سارے سائنسدان یہ آیت پڑھتے گئے اور مسلمان ہوتے گئے۔ انہوں نے کہا یہ عقل سے بالا تر ہے کہ 1500 سال پہلے ایک آدمی اونٹوں کے زمانے میں مدینے کی چھوٹی سی بستی میں بیٹھ کر اندر کی تبدیلیوں کو حرف بحرف ویسے بتائے جو آج ہم 1000 سال بعد جدید آلات سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ واقعی اللہ کا کلام ہی ہو سکتا ہے، یہ انسان ایسا کر ہی نہیں سکتا، ورنہ تو بہت بڑا چیلنج تھا۔ اللہ کے نبی نے اس وقت بتا دیا، اس وقت تو کوئی بتا ہی نہیں سکتا تھا کہ نعوذ باللہ آپ سچ بول رہے ہیں یا غلط بول رہے ہیں۔ جب آج سائنس آ گئی وہ بالکل ثابت کر دیتی کہ یہ آپ نے کیا کہا ہے کہ وہ جمع ہوا خون بنتا ہے، کہاں خون بنتا ہے اندر؟ یہ آپ نے کیا کہا پھر وہ گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، کہاں لوتھڑا بنتا ہے؟ لیکن بالکل ویسے ثابت ہوا جس پہ لوگ پڑھتے گئے اور کلمے بھی پڑھتے گئے۔ تو ہمارا قرآن سچا ہے، اللہ سچا ہے، اور ہمارا نبی سچا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہم نے اس کو ایک نئی تخلیق دے کر انسان بنا دیا۔ اللہ کتنا اچھا بنانے والا ہے۔ قرآن کی سیکوینس پر دیکھو، پہلے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں کی، یعنی اندر یہ بنایا، پھر یہ بنایا، یہ بنایا۔ جب یہاں تک پہنچے تو موجودہ سائنس اور کافر بھی مان گئے کہ حق اور سچ ہے، قرآن غلط نہیں کہہ رہا۔ آگے اللہ نے فوراً کہا، کیا ترتیب ہے کلام کی، ثم انکم بعد ذلک لمیتون، تم انسان بن جاتے ہو، اس کے بعد پھر تمہیں ضرور موت آئے گی۔ تو یہ بھی مان گئے کہ ہاں واقعی موت بھی آتی ہے۔ پھر اللہ نے کہا ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر تم قیامت کے دن ایک دفعہ پھر زندہ کیے جاؤ گے۔ کیسے زبردست ضرب کاری ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب یہ مان گئے ہو کہ قرآن سچ کہہ رہا ہے کہ اندر پیٹ کے اندر وہ تبدیلی کن مراحل سے ہوتی ہے، پھر یہ بھی مانتے ہو کہ مرنا ہے، آگے جو قرآن کہہ رہا ہے کہ مرنے کے بعد پھر اٹھائے جاؤ گے، وہ کیوں نہیں مانتے؟ آخر اس کے نہ ماننے کی کوئی وجہ، کوئی ثبوت، کوئی دلیل، کوئی لاجک، کوئی منطقی بات کہ آپ کہیں کہ یہ تو قرآن سچ کہہ رہا ہے، 1500 سال پہلے اندر کی تبدیلیوں کو سچ بتا رہا ہے، ہم نے مانا قرآن سچا ہے، آگے تمہیں موت آئے گی یہ بھی سچ ہے، تو اگلی بات قرآن کیسے جھوٹ بول دیتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے۔ اسی لیے اللہ نے پھر بڑی طاقت سے کہا مرنے کے بعد تم ضرور اٹھائے جاؤ گے۔
تو شکر ہے اللہ کا جس نے ہمیں مسلمان بنایا، ہمارا مرنے کے بعد کی زندگی پر عقیدہ اور ایمان ہے، اور حشر اور نشر پر ہمارا ایمان ہے، پل صراط پر ہمارا ایمان ہے۔ اس لیے جب اس طرح کی آیتیں پڑھتے ہیں پھر ضمیر بھی بولتا ہے جو میرے نبی نے فرمایا تھا کہ اللہ حق ہے، قرآن حق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، قیامت کا دن حق ہے، والصراط حق، پل صراط بھی برحق ہے، اور دوزخ اور بہشت کا نظام بھی برحق ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باقی قرآن تو سچا ہو، یہاں آ کر جب آخرت کی باتیں کرے تو جھوٹا ہو جائے؟ نہیں، قرآن کا حرف حرف سچا ہے۔ اس سے بھی زیادہ آیت آگے سورہ زمر میں آئے گی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، میں نے تمہیں 3 پردوں میں ماں کے پیٹ میں پیدا کیا ہے۔ آگے گا انشاءاللہ سورہ زمر میں عرض کروں گا، کیا قرآن کلام ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہارے اوپر 7 تہ بر تہ راستے پیدا کیے، مراد اس سے آسمان ہے، چونکہ آسمان فرشتوں کے آنے کے راستے ہیں۔ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور ہم مخلوق سے غافل تو نہیں ہیں۔ اوپر سے جو فرشتے نیچے نظام لے کر آتے ہیں، اللہ کسی مخلوق سے غافل نہیں ہے کہ کس کو کتنی روزی دینی ہے فرشتے کے ذریعے سے، کس کی موت لینی ہے، کس کے گھر میں بچہ پیدا کرنا ہے، کس کو شفا دینی ہے، کس کو آج ہسپتال میں داخل کرانا ہے، کس کو ڈسچارج کرانا ہے، کس کی روزی کم کرنی ہے، کس کی بڑھانی ہے، کس کے کاروبار کو بڑھانا ہے، کس کے کاروبار کو سکیڑنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم کوئی غافل تو نہیں ہیں، ہم سارا کچھ دیکھ رہے ہیں، جو دنیا میں ہو رہا ہے وہ میرے رب کی مشیت سے ہو رہا ہے۔ تو فرمایا اس کو یاد رکھو، اگر رزق بڑھ گیا ہے، کاروبار اچھا ہو گیا ہے، اکڑ میں نہ آنا، یہ اس نے بڑھایا ہے۔ رزق گھٹ گیا ہے، مایوس نہ ہونا، وہ دنیا ہے، امتحان گاہ ہے، اس نے کسی امتحان کے لیے گھٹایا ہوگا۔ بیماری آ گئی ہے، شکوہ شکایت نہ کرنا، وہ غافل نہیں، اس کو پتہ ہے کہ یہ بیماری ہے، اس نے خود بھیجی ہے، تو اسے کہنا کہ اللہ الحمدللہ علی کل حال، لطف سجن دم بدم، قہر سجن گاہ گاہ، این سجن واہ واہ، آن سجن واہ واہ۔ فارسی شاعر نے کہا تھا اللہ کی مہربانیاں تو ہر لمحے رہتی ہیں، قہر سجن گاہ گاہ، مصیبت پریشانی حالات کا ڈاؤن ہونا یہ کبھی کبھی ہوتا ہے۔ اس نے کہا این سجن واہ واہ، آن سجن واہ واہ، اس طرح بھی واہ واہ اللہ، اس طرح بھی واہ واہ، تو جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے۔ ہم الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے، وہ جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا غافل نہیں ہیں ہم، سب کچھ ہم کر رہے ہیں، بس دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ عزتیں بڑھنا شروع ہو جائیں، فرعون نہ بن جانا، مال بڑھنا شروع ہو جائے، قارون نہ بن جانا، اور اگر غربت آنا شروع ہو جائے تو پھر نہ شکر نہ بن جانا، بیماری بڑھ جائے تو میرے سے شکوے شکایتیں نہ شروع کر دینا۔ یہ یاد رکھنا، وما کننا عن الخلق غافلین، ہم غافل نہیں ہیں، سب پتہ ہے ہمیں۔ غریبوں کے ساتھ وہ ہو رہا ہوتا ہے کہ دیکھ کر ہمارے بھی دل پسیج جاتے ہیں۔ ایک آدمی غریب ہے، گھر کا کمانے والا اکیلا ہے، اسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ 8 مہینے بستر پر پڑا رہا، گھر میں کمانے والا کوئی نہیں تھا، ایک مرلہ زمین نہیں ان کی، بچے چھوٹی عمروں کے ہیں، ابھی کوئی 4تھی پڑھتا ہے، کوئی 6ٹھی پڑھتا ہے، تو 8 مہینے بستر پہ پڑ جائے، کمانے والا بھی کوئی نہ ہو، ذریعہ روزگار بھی کوئی نہ ہو، اور اوپر سے لاکھوں روپے اس کے علاج پر بھی لگ جائیں تو ہم جیسوں کا بھی دل پسیج جاتا ہے۔ تو اللہ کو پتہ نہیں ان ساری باتوں کا، سب پتہ ہے اس کو، لیکن دنیا امتحان گاہ ہے، دنیا آزمائش گاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں آزماتا ہے، جو اس حالت میں اللہ پہ راضی رہ جاتا ہے کہ اللہ میں تجھ پہ راضی ہوں، مجھے کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے، جس حال میں تو رکھے وہی حال اچھا ہے، این سجن واہ واہ، آن سجن واہ واہ۔ پھر جب یہ مر کے اللہ کے پاس پہنچتا ہے تو فرشتے انتظار میں استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور ایسے ہی مال مل جائے تو پھر اکڑنا نہیں چاہیے، جھکنا چاہیے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پڑھیں گے، مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ۔ کیا خوبصورت قرآن ہے۔ ہم نے آسمان سے پانی اتارا ایک اندازے کے مطابق، پھر ہم نے اسے زمین کے اندر ٹھہرا دیا، اور اس بات کا یقین رکھو کہ ہم یہ پانی بالکل ختم کر دیں، اس پر بھی قادر ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آسمان سے پانی اتارا ایک اندازے کے بقدر۔ دیکھو جب اللہ بارش برساتا ہے،
اللہ کے علم میں اس کا قطرہ قطرہ ہوتا ہے، ایک ایک قطرہ۔ جو پتا زمین پر گرتا ہے اللہ کے علم میں ہے، جو قطرہ زمین پہ گرتا ہے اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ ایک اندازے سے برسا رہا ہوتا ہے۔ اگر اللہ اندازہ نہ کرے، اندازہ مراد ایک مقدار، اللہ ایک خاص مقدار سے نہ برسائے، ایک دفعہ دہانہ کھول دے اپنے خزانوں سے پانی کا، سارے ڈوب جائیں، سب ختم ہو جائے، لیکن وہ دیکھتا ہے کتنی بارش برسانی ہے۔ اگر زیادہ کہے تو سب کچھ ہمارا بہہ جائے، بالکل نہ برسائے تو فصلیں خشک ہو جائیں، تو وہ اپنے ایک مقدار سے بھیجتا ہے کہ آج اتنی بارش بھیجنی ہے۔ پھر ہمیں پانی کی ضرورت ہے، فرمایا فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ۔ اگر اللہ تعالیٰ یوں کرتا کہ بھی میں ایک دفعہ پانی برسا دوں گا، تم اپنے حوض بنا لو، گڑھے بنا لو، اس میں محفوظ کر لو، 3 مہینے استعمال کرنا، 3 مہینے بعد پھر پانی بھیجوں گا، تو پانی گل سڑ جاتا، کھڑا کھڑا بدبودار ہو جاتا، اور ہر آدمی حوض گڑھے بھی نہ بنا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ برسا کے درختوں کو سیراب کر دیا، جانوروں کے لیے پانی کا انتظام کر دیا، باقی پانی کا کیا کیا؟ زمین کے نیچے بھیج دیا، اس کو زمین جذب کر لیتی ہے کہ جب تمہیں ضرورت پڑے یہاں سے باہر کھینچ لینا، تمہاری ضرورتیں پوری ہوتی رہیں گی۔ پھر زمین کی فطرت یہ ہے کہ وہ نیچے سے نیچے سے نیچے ہوتا چلا جاتا ہے، جذب ہوتا جاتا ہے۔ اللہ نے نیچے اس کو جذب کراتے کراتے ایک جگہ پہ رکوا دیا کہ اب اس سے نیچے نہیں جانا، اس لیے کہ میرے بندے پانی نکالیں گے کیسے؟ اگر پانی نکلتا 1000 فٹ پر تو کیا کر لیتے؟ اس کو ایک جگہ پہ رکوایا کہ بس اتنا رہنا ہے، یہاں سے میرے بندے کھینچ سکیں۔ پھر وہ مٹی کے نیچے کھڑا ہے تو وہ پانی سارا خراب ہو جاتا، صاف شفاف پانی وہ ہوتا ہے جو نیچے سے نکلتا ہے۔ صاف پانی ہمیں عطا فرمایا۔ پھر ہمیں زیادہ پانی کی ضرورت ہے دریاؤں کی شکل میں۔ اب نیچے ہینڈ پمپ سے دریا تو نہیں نکالے جا سکتے، یہ اللہ نے قدرتی نظام بنایا کہ اللہ نے پہاڑوں کے اوپر برف کی شکل میں جما دیا کہ میرے بندے اتنا پانی سٹور نہیں کر سکتے، برفوں پر ان کو ٹھہرایا، پھر ان کو پگھلایا، جب پگھلایا تو ان کے دریا بنا دیے، پھر دریاؤں سے لوگوں نے زیادہ پانی لے کر کھیتوں میں ڈالا۔ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پانی اتارنے کا سارا نظام ہم چلاتے ہیں، زمین کے اندر پانی کو تمہیں دوبارہ واپس پہنچانے کا نظام ہم چلاتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا إِنَّ عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، بھولنا نہ، جو رب پانی دے سکتا ہے وہ لے بھی سکتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کا ہر وقت شکر ادا کرتے رہنا کہ اس نے پانی کی نعمت دی ہے۔ اسی سے یہ بھی سبق ملا کہ جو نعمت اللہ ہمیں دے رہا ہے وہ اللہ اس نعمت کو واپس بھی چھین سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا دھیان نصیب فرمائے اور اپنی نعمتوں کی شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے۔